اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ نجاسات میں سے 10ویں نجاست گو کہ اس کو شراب کے ساتھ ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن شراب سے ہٹ کر ذکر کیا جاتا ہے، وہ ہے فقا یعنی جو کی شراب۔ جو کی شراب سے مراد یعنی جو سے اس طرح سے شراب درست کی جائے یا اس طرح سے ایک چیز درست کی جائے کہ جس میں نشہ ہو، تو ایسی اگر کوئی چیز ہے تو وہ تو نجس ہے۔ لیکن اگر جو کو ابالا جائے اور ابالنے کے بعد جس طرح سے چاول کا پانی نکلتا ہے یا جو کا سوپ بنایا جائے، تو اس کے بارے میں اس طرح سے سوچنا کہ یہ وہی ماء الشعیر ہے یا فقا ہے کہ جو حرام ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کی ایک پروڈکٹ کہ جو حاصل کی جاتی ہے اور اگر اسے خاص طریقے سے بنایا جائے کہ جس کے بعد اس میں نشہ آ جائے تو یہ حرام ہے اور یہ ہے فقا۔ اور ایک پانی وہ ہے جو طبیب بناتے ہیں پینے کے لیے اور اس میں نشہ نہیں ہوتا، اور یہ تصور کہ تھوڑا سا نشہ ہو، نہ بالکل بھی نشہ نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا طبیب ایک پانی بناتے ہیں جو کا جسے کہا جائے ماء الشعیر، وہ جائز ہے۔ اور گھر میں اگر جو کا پانی نکالا جائے کہ جس طرح چاول کو پکا کے چاول کا پانی گاڑھا سا نکالا جاتا ہے گردوں کے فائدے کے لیے اور گردوں کو ایک طرح سے واش کرنے کے لیے، تو یہ پانی بالکل چاول کے پانی کی طرح سے ہوتا ہے۔ اس کو نہ ہی وہ ماء الشعیر کہا جائے گا کہ جو حکیم بناتے ہیں، اور نہ ہی اس کو فقا کہا جائے گا، یہ بالکل ایک الگ پانی ہے اور جائز ہے۔ اسی طریقے سے جیسے پہلے ہم نے توجہ دلائی، سوپ اگر بنایا جائے یا سوپ میں ڈالا جائے جو کو، تو جو کے بارے میں یہ تصور نہ کیا جائے کہ جس طرح سے انگور ابال کر نجس ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ انگور کو اگر ابالا جائے تو وہ اس کا استعمال حرام ہو جاتا ہے، تو وہ تصور جو کے بارے میں بالکل غلط ہے۔ کیونکہ بعض جگہ ہم نے بعض لوگوں کو یہ قیاس کرتے ہوئے دیکھا کہ جب جو کا پانی ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو کا پانی حرام ہے، جبکہ وہ جو کا پانی کہ جسے فقا کہا جائے وہ جب حرام ہے کہ جب اس میں نشہ ہو۔ اسی طریقے سے اس جانب بھی توجہ رہے کہ شراب کی اور دیگر جتنی بھی اقسام ہیں، چاہے وہ برانڈی ہو، اور اسی طریقے سے کوئی بھی نشے والی چیز کسی اور پھل سے بنائی جائے، اور بیئر کی بھی جتنی اقسام ہیں سب کی سب نجس ہیں اور سب کا استعمال حرام ہے، اور اسی طریقے سے سب کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ لیکن ان سب کے حرام ہونے کا دار و مدار اس پر ہے کہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ نشے والی چیز۔ یہ تھی 10ویں نجاست یعنی فقا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہم سب کو تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہم السلام سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔